بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم الطاعم الشاكر كالصائم الصابر أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کھانا کھا کر اللہ کا شکر ادا کرنے والا انسان ایسے ہے جیسا کہ روزہ رکھ کر صبر کرنے والا۔ شکر اور صبر یہ دونوں جنت کے راستے ہیں، اور انسان کی اس دنیا میں ان دو میں سے کوئی ایک حالت ہر وقت ہوتی ہے، یا تو اسے کسی نعمت کا احساس ہوتا ہے اور یا اسے کسی نعمت کا احساس کم ہو جاتا ہے، ورنہ نعمتوں کے سمندر میں تو انسان ہر وقت ڈوبا ہوا ہوتا ہے۔ صرف اس کے احساس کی بات ہے، کبھی اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ میرے پاس اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں، صحت کی صورت میں، اعضاء کی جوارح کی سلامتی کی صورت میں، اور دسیوں نعمتیں ہزاروں بلکہ اتنی ہیں کہ جن کو انسان شمار نہیں کر سکتا۔ حتیٰ کہ یہ فرمایا گیا کہ جب ہمیں کوئی پریشانی، تنگی، تکلیف، مصیبت، بیماری، دکھ ہوتا ہے، اس وقت بھی ہم اللہ کی نعمتوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، صرف ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ جب مثلا کسی بندے کو کا قریبی عزیز کوئی فوت ہو گیا تو اس کے خیال میں وہ بہت بڑی مصیبت میں ہے اور کوئی شک نہیں صدمہ ہے، لیکن اسی وقت اگر انسان غور کرے تو اس کی اپنی جان سلامت ہے، اس کی آنکھیں سلامت ہیں، اس کے پاؤں سلامت ہیں، دل سلامت ہے، اور باقی جتنے عزیز اس عزیز کے علاوہ ہیں وہ سب موجود ہیں، اور اللہ کی نعمت کی صورت میں وہ آپ کے پاس ہیں، بس اس کا احساس کرنے کی ضرورت ہے۔ تو فرمایا کہ جو شخص کھانا کھاتا ہے اور اس کے بعد اس نعمت پر کہ اللہ نے اسے بغیر کسی استحقاق کے کھانا دے دیا، وہ شکر ادا کرتا ہے، اللہ تیرا شکر ہے کہ میں تو اس قابل نہیں تھا، میں تو اس بات کا مستحق نہیں تھا کہ مجھے ایک لقمہ بھی دیا جاتا، میں جس قدر تیری ناشکری کرتا ہوں لیکن تو نے دے دیا، اللہ تیرا شکر ہے۔ تو یہ کھانا کھا کر شکر کرنے والا انسان اللہ کے نزدیک ایسا ہی ہے جیسا کہ روزہ رکھ کر بھوک پر صبر کرنے والا۔ یہ نفلی روزہ، فرض روزہ نہیں، فرض روزہ تو رکھنا فرض ہے، اور بالخصوص جو رمضان کا روزہ ہے تو یہ تو اتنی اس کی اہمیت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے رمضان کا روزہ بغیر کسی وجہ کے چھوڑ دیا، وہ چاہے ابد الآباد یعنی قیامت تک، بلکہ اس سے بھی آگے زمانے کو جہاں تک آپ لے جا سکتے ہیں، اس کے روزے رکھتا رہے تلافی میں تو اس ایک روزے کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ تو رمضان کا روزہ تو فرض ہے، وہ تو رکھنا ہے۔ نفلی روزے کی بات ہے کہ اگر ایک بندہ نفلی روزہ رکھے ہوئے ہے اور بہت بہت اللہ کے یہاں اس کا مقام ہے، اور دوسری جانب دوسرا آدمی کھانا کھا کر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، تو نتیجے کے اعتبار سے دونوں برابر ہیں۔ اس نے صبر کر کے اللہ کو راضی کیا اور جنت کا راستہ تلاش کیا، اور اس نے اللہ کی نعمت پر شکر کر کے اللہ کو راضی کیا اور جنت کے راستے پہ چلا۔ تو اس لیے زندگی کے ہر موڑ پر، ہر قدم پر ان میں سے کوئی ایک حالت کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے، یا تنگی تکلیف ہوتی ہے جو حالت اچھی نہیں لگ رہی تو اس پر صبر کریں اور اللہ سے اجر کی امید رکھیں، یا اگر حالت اچھی لگ رہی ہے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کریں اور اللہ سے قبولیت کی امید رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے۔